وإن كبرت همومك لا تبالي فلطف الله في الآفاق أكبر. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ہدایہ فار آخرہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیر سے ہوں گے. الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں. آپ لوگوں کی رمضان کریم کیسے گزر رہی ہے؟ میری تو الحمدللہ اچھی گزر رہی ہے. امید کرتی ہوں انشاءاللہ اللہ عز و جل چاہے تو ہم نے جو بھی رمضان کریم کے گول سیٹ کیے ہیں انشاءاللہ سارے مکمل ہوں، ہم سکسیس ہوں اللہ کو راضی کرنے میں، عبادت کرنے میں، ذکر اللہ کرنے میں، روزوں میں، نمازوں میں، گڈ ڈیڈز کرنے میں. انشاءاللہ ہمارے سارے گولز جو بھی ہم لوگوں نے سیٹ کیے ہوں گے رمضان کے لیے وہ پورے ہوں انشاءاللہ. تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں. آج کی ویڈیو جو ہوگی جس ٹاپک پر، جیسے کہ آپ نے ٹائٹل دیکھ لیا ہے بیٹل آف بدر. یہ تو مجھے بتانے کی ضرورت ہی نہیں، سبھی جانتے ہیں رمضان کریم میں بیٹل آف بدر ہوئی تھی اور الحمدللہ ہمیں سکسیس بھی حاصل ہوئی تھی، وکٹری ہوئی تھی. تو آج کا جو ٹائٹل ہے، جو ٹاپک ہے وہ ہے بیٹل آف بدر، اور یہ ویڈیو میں 2 پارٹس میں بناؤں گی کیونکہ یہ بہت زیادہ لینتھی ویڈیو ہو جائے گا، اس لیے یہ ویڈیو میں 2 پارٹس میں بناؤں گی. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئے گا. انشاءاللہ لیٹس بگن. تو سب سے پہلے جنگ بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے. بیٹل آف بدر از دی فرسٹ بیٹل آف اسلام. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب انہیں نبوت عطا کی گئی تھی تب انہیں حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا تھا نبوت آنے کے بعد کہ کافروں سے الجھے نہ، ان سے لڑے نہ، ان سے جنگ نہ کریں اور ان سے اپنا دامن بچا کر رکھیں، صبر کریں، تحمل کے ساتھ رہیں، دین پھیلائیں، دین کا کام کریں، لیکن جنگ کے بنا پر یا لڑائی کے بنا پر نہیں. تو ان چیزوں کی اجازت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں ملی تھی. یہ مکہ تک رہا. اس کے بعد دھیرے دھیرے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمان آیا اور اجازت ملی کہ آپ جنگ کر سکتے ہیں. اس کے بعد انہیں اجازت ملی کہ مشرک جنگ کی ابتدائی کرے تو مسلمان اس کی دفاعی میں جنگ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمان کیا کہ اگر مشرک لوگ اگر جنگ کی ابتدا کرتے ہیں تو مسلمان اپنے دفاعی میں، اپنے ڈیفنس میں ان سے جنگ کر سکتے ہیں، ان سے لڑ سکتے ہیں. اس کی اجازت بعد میں مل چکی تھی، اور اس کے بعد اجازت ملنے کے بعد یہ پہلی جنگ تھی جو اسلام کے لیے حق اور باطل پر لڑی گئی تھی. یہ پہلی جنگ تھی جو حق اور باطل پر لڑی گئی تھی. اسلام کے تعلق سے، جہاد کے تعلق سے یہ پہلی جنگ تھی جو لڑی گئی تھی. اور مسلمانوں کی پہلی جنگ قریش سے ہوئی تھی جو مکہ میں رہتے تھے. قریش ایک بڑا قبیلہ تھا مکہ کا، عربز میں ایک جو بڑا قبیلہ تھا قریش. تو مکہ قریش سے پہلی جنگ ہوئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی ڈویل جنگ قریش سے ہوئی، ان سے آمنا سامنا ہوا. اور اس جنگ میں 4 خلیفہ موجود تھے: ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 4 خلیفہ اس جنگ میں موجود تھے. بیٹل آف بدر مارچ میں 624 CE میں ہوئی تھی. رمضان کا مہینہ تھا، 17 رمضان تھی. یہ کچھ گھنٹوں، کافی گھنٹوں کے تک چلی تھی یہ جنگ، اور اس کی سائن پہلے سے ہی پتہ چل گئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جنگ ہونے والی ہے. بشارت آ چکی تھی انہیں. اور قریش اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر یہ پہلی جنگ تھی، اور یہ سب سے بڑی جنگ تھی جو حق اور باطل پر تھی. اور اس میں عقیدے کے معاملے میں بہت سارے لیسنز ہمیں بتائے گئے ہیں.
جو ہمارے ایمان کو، تقوی کو، توکل کو اور زیادہ انہینس کر سکتے ہیں۔ ایسی کئی قصے ہیں، ایسے کئی چیزیں ہیں جو عبرت کے لیے، لیسنس کے لیے، انکریجمنٹ کے لیے، صبر کے تعلق سے، کافی چیزوں کے تعلق سے ہمیں بتائی گئی ہے۔ اس میں صحابہ کے ایمان کی پختگی سب سے زیادہ بتائی گئی ہے کہ وہ کتنے انٹیکٹ تھے اپنے ایمان اور توکل پر، کیونکہ صحابہ کا سب سے بڑا رول رہا ہے اس جنگ کے اندر۔ ایز اے ٹیم لیڈر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ صحابہ سب سے امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہیں اس جنگ بدر میں۔ اسے بدر غزوہ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ایکچولی کیا ہوتی ہے یہ جنگ بدر میں بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے سائنس کیسے پریزنٹ کرتا ہے، وہ غیب سے کیسی مدد کرتا ہے۔ اور یہ بتانے کا ریزن یہ ہے کہ آپ صرف مانگو گے یہ چیز ہوگی، بالکل ہاتھ پیر نہیں چلاؤ گے اور امید کرو گے کہ اللہ سے مدد ملے، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں، اپنے آپ کو انلائٹن کریں تو اللہ کی طرف سے مدد ضرور آئے گی۔ یہ سب سے بڑا سائن بتایا گیا ہے اس میں۔ اور اس میں کیا رول ماڈلز رہے ہیں صحابہ کے، یہ بھی تفسیر میں بتائے گئے ہیں، کیونکہ جنگ بدر ایک کافی لمبی جنگ رہی ہے تو اس کے بہت سارے قصے ہیں، بہت سارے واقعے ہیں، لیکن کچھ چنندہ ہی میں بتاؤں گی۔ جیسے سب سے امپورٹنٹ، یہ بہت مشہور ہے، 313 اٹ مینس جب جنگ بدر ہوئی تھی تو ہمارے صحابہ 313 تھے اور 70 اونٹ تھے، کچھ گھوڑے تھے اور کچھ کوٹ آف آرمرز تھے، اتنے ہی تعداد میں تھے۔ اور جو سام میں فرنٹ سائڈ پہ جو قریش کے تھے وہ ہزاروں میں لوگ تھے، 1000 لوگ تھے، 200 گھوڑے تھے، 700 اونٹیں تھی اور 600 کوٹس آف آرمرز تھے۔ وہ کافی پریپیئرڈ ہو کر آئے تھے، ہر طرح سے وہ ویل پریپیئرڈ تھے، ان کے پاس سارے انتظامات، ساری تیاریاں تھیں۔ بٹ ہمارے پاس صرف 313 صحابہ تھے اور کچھ گھوڑے اور کچھ اونٹ اور کچھ کوٹ آف آرمرز تھے، لیکن ہمارا انکریجمنٹ اور ہمارا ول پاور بہت اسٹرانگ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ول پاور بہت اسٹرانگ تھا، انہیں پتا تھا کہ انشاءاللہ فتح ہماری ہی ہوگی۔ اللہ نے پرومس بھی کیا تھا کہ جنگ بدر میں فتح ہماری ہی ہوگی۔ حق جسے نبھانا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ پرومس نبھانے کی بات کہی ہے کہ یہ فتح ہماری ہوگی۔ مدد ملتی ہے صحابہ سے، ایک بڑا رول ماڈل ہے صحابہ۔ سب سے امپورٹنٹ کچھ صحابہ تھے جس میں سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول بہت بڑا رہا، حضرت علی کا رول بہت بڑا رہا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رول بہت بڑا رہا، عمر بن الخطاب کا رول بہت بڑا رہا۔ ایسے کئی سارے ہیں جن کی رول ماڈلنگ کی وجہ سے ہمارے دین کو آج یہ فتح حاصل ہوئی ہے۔ اسی طرح قریش کے بھی، جو عرب قریش مکہ کے بھی کافی سارے بڑے لیڈرز اویلیبل تھے وہاں پر، یعنی کہ آل مکہ، کمپلیٹ مکہ اویلیبل تھا وہاں پر۔ کچھ صحابہ بہت اسپیشل رول ادا کر کے گئے، جیسے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اینڈ سو آن سو فورتھ۔ ایسے کافی سارے لوگ ہیں جن کے بہت اسپیشل رول ماڈلنگ رہی ہے۔ قریش میں مکہ کی تعداد 1000 تھی جیسے میں نے پہلے بتایا، اور ہمارے پاس صرف 313، لیکن اللہ کی مدد ایسی آئی کہ ان ہزاروں کو ان لوگوں نے فتح کر دیا۔ اور سب سے پہلے جب یہ بات نکلی جنگ کی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے مہاجرینوں میں سے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں وہ صفۂ اول میں ہر نیکی کے کام میں آگے رہیں، ہر چیز میں اول رہیں، تو سب سے پہلے صحابہ اٹھنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے، جو مہاجرینوں میں سے اٹھ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ آگے بڑھیں، یہ حق کی لڑائی ہے اور آپ آگے بڑھیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد جو دوسرے آئے وہ ہے عمر بن الخطاب، انہوں نے بھی اپنا قدم آگے بڑھایا اور نبی کریم سے کہا کہ یہ صحیح موقع ہے لڑنے کا، فائٹ کرنے کا قریش سے۔ اور بیسیکلی انہوں نے ایک طرح سے جو کریجمنٹ بوسٹ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ سپورٹ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خوش ہوئے، بہت انکریج ہوئے، بہت انلائٹن ہوئے،
اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کے دعا کی ان کی امتی کے لیے، ان کے صحابیوں کے لیے، کہ اے اللہ اس جنگ بدر میں فتح انشاءاللہ اسلام کی ہی ہو، دین کی ہی ہو. یہ صحابیوں کا بہت بڑا رول ماڈل ہے انکریجمنٹ میں، تو ان کا جیسا تو نے وعدہ کیا ہے تو فتح ان کی ہی ہو. اس کے بعد ایک صحابہ اٹھے جن کا نام ہے المقداد بن عمر. وہ اٹھے اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیں اور آگے بڑھیں اور اللہ نے آپ سے جو وعدہ کیا ہے وہ کریں. اللہ نے جو پرومس کیا ہے آپ کو، آپ اس پر عمل کریں اور وہ کام کریں. ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم ان بنی اسرائیلوں میں سے نہیں جس نے موسیٰ علیہ السلام کو اکیلا تنہا چھوڑ دیا تھا. کیا کہا انہوں نے؟ ہم ان بنی اسرائیلیوں میں سے نہیں جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اکیلے تنہا جنگ میں لڑنے کے لیے چھوڑ دیا تھا کہ آپ جانو، آپ کا اللہ جانے، آپ کی لڑائی جانے، آپ لڑو، ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. ہم ان کی طرح کائر بزدل نہیں. ہم اللہ پہ توکل رکھتے ہیں، اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، اور یقین جانو ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہم آپ کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ملیں گے. یہ حق کی لڑائی ہے، آپ ساتھ چلے اور لڑیں. رسول اللہ نے یہ سن کر ان سب کو اتنی دل سے دعائیں دی اور اتنا خوش ہوئے. ان کے چہرے پہ ایک چمک آ گئی تھی، ایک کانفیڈنٹ آ گیا تھا کہ اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں، ہم لڑ سکتے ہیں ہمارے دین کے لیے. ہم یہ لڑائی لڑیں گے اور انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی. ویسے ہی سعد بن معاذ نے بھی بہت انکریج کیا اور حوصلہ دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی بہت دعا دی اور کہا کہ شروع ہو جاؤ، آگے بڑھو، اللہ کا نام لے کر آگے بڑھو. اور کہا کہ ایک طرف سے بڑھو، مجھے ساری خبر ہے کون میرا دشمن ہے، کون میرا اپنا ہے، کون میرا پرایا ہے. تم لوگ آگے بڑھو. اللہ نے ایک صبر، ایک برداشت، ایک حوصلہ دے دیا تھا لڑنے کے لیے. تب حضرت علی نے قریش کے بارے میں انفارمیشن نکالنے کی سوچی کہ وہ کتنی تیاری سے آ رہے ہیں، کیا مقدار میں ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو حضرت علی نے قریش کے 2 غلاموں کو پکڑ لیا اور ان سے ساری انفارمیشن نکالنے کی کوشش کی، انکوائری کلیکٹ کرنے کی کوشش کری تاکہ انہیں پتہ چلے. اور اسی درمیان اللہ کی طرف سے رحمت کی بارش ہوتی ہے. جیسے سب کو پتہ ہے کہ جنگ بدر میں کچھ چیزیں ہوئی تھی جس میں سے ایک بارش بھی ہے جو رحمت کی بارش کہلائی گئی تھی، یہ مسلمانوں کے لیے. اسی دوسرے سائڈ یہ بارش قریش کے لیے مصیبت ثابت ہوئی. مسلمانوں کے لیے تو ظاہر سی بات ہے یہ رحمت تھی، قریش کے لیے یہ مصیبت تھی. اب یہاں شیطان نے وسوسوں سے، جیسے قرآن میں ذکر ہے شیطان ہمیشہ وسوسوں کا کام کرتا ہے، بہکانے کا کام کرتا ہے، اسی طرح قرآن میں جیسا ذکر آیا ہے یہاں مومنوں کے دلوں میں اس نے وسوسے ڈالنے شروع کر دیے کہ قریش تو کنویں سے قریب ہیں اور زیادہ دور نہیں. اگر تم لوگ جلدی نہیں پہنچو گے تو نہ تمہیں پانی ملے گا، نہ وضو کرنے، نہ پینے، نہ غسل کرنے. اس طرح سے بہکانے کی کوشش کی. لیکن اللہ کی رحمت، بارش وہ اس طرح سے آئی کہ تھے تو وہ ایک ہی علاقے میں، زیادہ دور نہیں تھے، لیکن قریش کے لیے یہ مصیبت ثابت ہوئی اس مٹی میں، اور مسلمانوں کے لیے یہ رحمت ثابت ہوئی. جب مٹی کے اوپر، سینڈ کے اوپر ہلکا پانی گرتا ہے تو وہ مٹی سخت ہو جاتی ہے، چلنے کے لیے بہت اچھی ہو جاتی ہے، گھوڑے دوڑانے کے لیے، اونٹ کے لیے، آپ کو چلنے کے لیے، جنگ کے لیے ایک کڑک لیئر بن جاتی ہے. تو اسی طرح مسلمانوں کو یہ مدد ملی. اسی دوسرے سائڈ پر قریش کے پاس جو قریش کے لوگ تھے، وہاں پر جو بارش ہوئی، وہاں مٹی اتنی نرم، اتنی بودی ہو گئی کہ وہ لوگ گھوڑے دوڑانا تو دور کی بات ہے، وہ چل بھی نہیں پا رہے تھے. اس وجہ سے مسلمان کنویں کے پاس پہنچ گئے اور قریش کنویں کے پاس نہیں پہنچ سکے. اللہ اکبر، الحمدللہ. اور انہوں نے پانی بھی پیا، مسلمانوں نے غسل بھی کیا، وضو بھی کیا، اللہ کا ذکر بھی کیا اور اللہ کا شکر بھی ادا کیا.
اللہ کے رسول کہنے لگے کہ چاہے جو بھی ہو جائے، چاہے ہمیں کتنی ہی سہولیاتیں مل جائے، چاہے جو بھی ہو جائے، ہمیں کہیں سے بھی ریلیکس نہیں ہونا ہے، ہمیں کوشش کرنی ہے اور سٹینڈ لینا ہے اور تیار رہنا ہے جنگ کے لیے۔ اللہ نے رحمت کی بارش برسائی، تب مومنوں نے بارشوں کا پانی استعمال کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ شروع ہو جاؤ، مارچنگ سٹارٹ کر دو، اب یہاں سے جنگ شروع ہو جائے گی۔ اسے ہی تو کہتے ہیں the blessing in disguise، اللہ کی رحمت۔ یہی ایسے بہت سے قصے ہیں جو اللہ نے عبرت کے لیے، حکمت کے لیے اور رحمت کے لیے اور صبر کے لیے، ایسی بہت سی علامتیں ہیں جو بتائی ہیں ہمیں۔ اللہ نے مومنوں کو تاکید کر دی اسی سے کہ ڈونٹ بی ججمنٹل، کہ آپ ججمنٹل نہ ہو کسی بھی چیز کے لیے۔ یو نیور نو، آپ کو جو چیز دکھتی ہے کہ بہت ڈیفیکلٹ ہے یا بہت امپراپر ہے، امپاسبل ہے، لیکن وہ پھر آپ کے لیے بہت ایزی ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے۔ اور وہی جو چیز جو آسان لگتی ہے وہ کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ تو نیور بی اوور کانفیڈنٹ، نیور بی سو ججمنٹل۔ ٹالرنس ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے، اور ہمیشہ اس بات کا اعلام ہونا چاہیے کہ آپ جو بھی کر رہے ہوں وہ حق پر ہو تو وہ ڈیفینیٹلی سکسیس کرے گا۔ ایسے ڈزنز آف قصے ہیں جو جنگ بدر کے درمیان گزرے ہیں۔ سب سے بڑی بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات خیمے میں پلیڈ کرتے رہیں۔ ساری رات خیمے میں، جب صبح جنگ ہونے والی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں گئے، وہ نماز پڑھی، انہوں نے سجدہ کیا اور ساری رات گڑ گڑا کر اللہ سے مدد مانگتے رہے۔ ایسا نہیں کہ انہیں بشارت نہیں ہوئی تھی، انہیں بشارت ہو چکی تھی کہ یہ جنگ ہوگی، اتنے لوگ شہید ہوں گے، فتح لیکن ہماری ہی ہوگی، وکٹری بھی ہمیں ہی ملے گی۔ لیکن انہوں نے کیا، ریلیکس ہو کر سیٹ فائر ہو گئے کہ بھئی نہیں، چلو اب ہو گیا ہے، ہمیں فتح، ہماری فتح ہونی ہی ہے، یہ تو طے ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ نہیں، وہ اپنی کوشش کرتے رہے، وہ گڑ گڑاتے رہے، اللہ سے دعا مانگتے رہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ یہی بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے نبی کو میں نے بشارت دے دی، میں نے پرومس کر دیا، لیکن میرے نبی نے رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے امت کے لیے دعا مانگنی نہیں چھوڑی۔ اور اللہ تعالیٰ جانتے تھے، یہ وکٹری کی بات بھی انہیں پہلے سے اسی لیے بتائی گئی تھی، اس میں بھی ان کی حکمت ہی تھی اللہ تعالیٰ کی۔ وہ جانتے تھے کہ میرا نبی اپنی امتی کے لیے دعا کرنا نہیں چھوڑے گا، وہ کسی حال مانگنا نہیں چھوڑے گا، گڑ گڑانا، رونا، دعا مانگنا نہیں چھوڑے گا۔ اس سے یہ ثابت ہوتے ہیں، جیسے وہ نماز کے بعد سجود میں دعا کرتے ہیں، سجود کے بعد ہاتھ باندھ کر دعا کرتے ہیں، اور پھر وہ آسمان میں دیکھ کر 2 ہاتھ پھیلا کر بھی دعا کرتے تھے۔ تو اس سے قرآن میں یہ بتایا گیا ہے، یہ ثابت ہوا ہے کہ دعا مانگنے کے 2 طریقے ہیں، 3 ہیں۔ آپ سجدے میں بھی، سجود میں بھی دعا کر سکتے ہیں، لیکن ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ اس طرح سے دعا کرتے ہیں جس طرح سے ہم نماز میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، اور ایک ہے کہ اپنے ہاتھ کھول کر، اپنے ہاتھوں کو پھیلا کر، آسمان میں دیکھ کر، اللہ سے رو کر، گڑ گڑا کر بھی دعا مانگنے کا ایک طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوا ہے کہ آپ جب کسی چیز کو حاصل کرنا چاہتے تھے، کسی چیز کو بہت بے انتہا سے چاہتے ہو، تو آپ اس کے لیے رو رو کر اپنے تہہ دل سے اللہ کی تعریف کریں اور گڑ گڑا کر دعا کریں۔ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے بشارت دے دی تھی، بتا دیا تھا کہ یہ فتح تمہاری ہی ہوگی، لیکن اللہ کو سب پتا تھا کہ مسلم کون ہے، کس کا ایمان اتنا پکا ہے، کون ساتھ دے گا، کون ساتھ نہیں دے گا۔ نبی نے لیکن یہ نہیں کہا، وہ سب جانتے تھے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، وہ ایچ اینڈ ایوری سین سینیریو سے وہ واقف تھے، لیکن انہوں نے اپنی دعا کرنا نہیں چھوڑی، اپنے صحابہ کو انکریج کرنا نہیں چھوڑا، نہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انکریج کرنا چھوڑا۔ یہی ساری رات گزرتے رہی، میرے نبی ساری رات دعائیں کرتے رہے، اور ابو جہل، جیسے ہم سب جانتے ہیں اب قریش کے بارے میں، قریش کا سردار کون ہے؟ ابو جہل۔ ابو جہل بہت ہی شاطر، گھمنڈی، ہٹ ڈرمی انسان تھا۔ جیسے قرآن میں ذکر آیا، ہر جگہ جہاں جہاں قریش کے سردار کا، ابو جہل کا ذکر آیا ہے، وہ بہت ill mannered اور بہت ہی ہٹ ڈرم انسان، رف، سنگ دل
اور بہت ہی شاطر انسان تھا. وہ سب لوگوں کو بہکاتے تھے کہ جتنی تمہارے اللہ تعالیٰ نے تمہیں وعدے کیے ہیں، جتنی پرومسز کیے ہیں، وہ سارے فیک ہے. نعوذ باللہ، یہ کچھ پرومسز ہونے والے نہیں ہیں. جو وعدے جنت کو لے کر، دنیا کو لے کر، دین کو لے کر کیے گئے ہیں، وہ سارے فیک ہے. اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اینی تھنگ پاسبل. وہ اس میں شاطر اور ماہر تھے بہکانے میں لوگوں کو. وہ پہلے ہی جیسے اور جتنی بھی باقی جو ایکچوئل میں اسمارٹ مائنڈیڈ تھے، جتنے بھی اسمارٹ مائنڈیڈ لوگ تھے قریش کے، وہ لوگ پہلے ہی جنگ چھوڑ کر جا چکے تھے. ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی تھی اور انہوں نے اپنے آپ کو اس سے ہٹا لیا تھا. ابو جہل کے علاوہ کوئی بھی اسمارٹ مائنڈیڈ انسان جو قریش سے تعلق رکھتا تھا، وہ اس جنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. انہوں نے لڑائی نہیں لڑی. ان کا سکس سینس یہ بول چکا تھا، انہیں یہ علامات ہو چکے تھے کہ سمجھداری اسی میں ہے کہ وہ واپس چلے جائے، کیونکہ یہاں پر وہ منہ کی کھانے والے ہیں. دیٹس ناٹ گوئنگ ٹو پاسبل. وہ فیلئر ہونے والے ہیں، وہ ڈیفیٹ ہونے والے ہیں. یہ سیکشنز پتہ چل چکا تھا، اس لیے انہوں نے اپنے ہاتھ پیچھے ہٹا لیے. ابو سفیان تو پہلے ہی چلے جا چکے تھے. جیسے یہ جنگ بدر کی ڈیٹیلز میں آتا ہے کہ ابو سفیان پہلے ہی جا چکے تھے. سب سے پہلے جنگ چھوڑ کے جانے والے اگر کوئی تھے تو وہ ابو سفیان ہی تھے. انہوں نے جنگ بدر نہیں لڑی. اب بیٹل سٹارٹ ہو جاتی ہے. ایک ایل مینڈ شخص جو قریش سے تعلق رکھتے تھے، الاسود بن عبد الاسد، یہ بہت بڑا مشرک تھا. اس نے اللہ کی قسم کھائی. اور عجیب بات یہ ہے کہ قریش بھی اللہ کو مانتے ہیں. سب سے خصوصیات بات یہ جو الاسود بن جتنی بھی لیکن اسمارٹ مائنڈیڈ جو لوگ تھے قریش سے تعلق رکھتے تھے، جو قریش تھے اسمارٹ مائنڈیڈ لیڈرز پیپلز، انہوں نے اپنے ہاتھ جنگ سے پیچھے ہٹا لیے تھے. انہوں نے جنگ نہیں لڑی. ان کے سکس سینس میں یہ الہام ہو چکا تھا کہ یہاں پر منہ کی کھانی پڑے گی، یہاں پر ڈیفیٹ ہوگا اور وکٹری ہماری نہیں ہوگی. یہ وہ سمجھ چکے تھے، اس لیے انہوں نے ہاتھ پیچھے ڈالی اور وہ جنگ نہیں لڑے. اور ابو سفیان تو پہلے ہی جا چکے تھے. انہوں نے جنگ پہلے ہی چھوڑ دی تھی لڑنے سے پہلے. وہ جا چکے تھے، انہوں نے بھی جنگ نہیں لڑی. جبکہ ابو سفیان قریش میں ایک بہت بڑا رول ماڈل تھے، لیکن انہوں نے بھی جنگ نہیں لڑی. اب بیٹل سٹارٹ ہونے لگی تو ایک سب سے جو علمانٹ شخص تھا قریش کا، وہ تھے الاسود بن عبد الاسد. ان کا نام تھا الاسود بن عبد الاسد. یہ بہت بڑا مشرک تھا اور اس نے اللہ کی قسم اٹھائی. عجیب بات یہ ہے کہ قریش بھی اللہ کو مانتے تھے، اللہ کی قسم کھاتے تھے اور اللہ سے دعا بھی کرتے تھے. ایسا نہیں تھا. یہاں پر اور کی لیسن ہمیں جنگ بدر کی ٹاپک سے ملتا ہے کہ انسان کی سوچ میٹر کرتی ہے. یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے صحابی بھی اللہ کو مانتے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں. یہاں پر قریش بھی اللہ کو مانتے ہیں، ان سے دعا کرتے ہیں، لیکن ان کی سوچ حق پہ ہونا باطل پہ ہونا وہ سب سے زیادہ میٹر کرتا ہے. تو جو ابو جہل تھے انہوں نے بھی اللہ سے دعا مانگی کہ جنہوں نے بھی رشتے توڑے ہیں، کہ وہ جنہوں نے غلط راستے اپنائے ہیں، جنہوں نے بھی ذلیل کیا ہے، گمراہی کی ہے، دشواری کی ہے، آج تو انہیں تو صحیح راستے پہ لے کے آنا. آج جو صحیح ہو اسی کی جیت ہو. آج جیت اسی کی ہو جو صحیح ہوگا. یہ دعا کس نے کی؟ ابو جہل نے. تو اللہ تعالیٰ کو تو ابو جہل بھی مانتے تھے، لیکن سوچ الگ تھی، ڈیفنس الگ تھا، تھاٹ پروسیس الگ تھی. وہ نیگیٹو تھے، وہ باطل تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ حق پر تھے. یہاں پر اللہ کی مدد کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ کی مدد سب کو ملتی ہے، بشرطے کہ آپ حق پر ہو، صحیح ہو، تو ضرور آپ کو اللہ کی مدد ملے گی. اور اگر آپ صحیح نہیں ہوں گے، حق پر نہیں ہوگے، آپ کے اندر نیگیٹیوٹی ہوگی، رانگ ڈوئرز ہوں گے، تو آپ کو اللہ کی مدد نہیں ملے گی. یہ سب سے بڑی عبرت والی بات ہے. دیکھا جائے تو دعا دونوں طرفہ ہوئی.
ابو جہل کی طرف سے بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی، دونوں کی طرف سے، لیکن قبولیت اور فیضیاب میں فرق ہے. جیسے دعا تو ابو جہل کی بھی قبول ہوئی، اگر آپ نوٹس کریں گے تو دعا تو ابو جہل کی بھی قبول ہوئی کہ جو صحیح ہے ان کے ساتھ صحیح ہو اور وہی جیتے گا جو صحیح ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی کو جتانا جو صحیح ہے، تو جیتے تو وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور الحمدللہ اسلام کی جنگ کی ہی فتح ہوئی. لیکن اسی میں جس نے دعا مانگی ایک سائڈ سے قریش، وہ مارا گیا. تو کبھی کبھی آپ غلط ہوتے ہو لیکن آپ اللہ سے دعا کرتے ہو رائٹیس ہونے کی، تو آپ کا نقصان ہوتے ہوئے بھی رائٹیجیس ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک عبرت لیسن ہے آپ کو جو اس جنگ سے ملیں گی. ایسے کئی قصے ہیں، ڈزنس آف قصے ہیں جہاں پر جنگ بدر کے اندر عبرت کے لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے سائنس دی ہے بتانے کے لیے، سیکھ دینے کے لیے. اب یہ جو الاسود تھے اس نے کہا کہ بائے اللہ، میں تب تک نہیں مروں گا جب تک میں مسلمانوں کے کنویں سے پانی نہ پی لوں یا اس کنویں کو ڈسٹروائے نہ کر دوں. اب جنگ کیونکہ سٹارٹ ہو چکی ہے، اور یہ جو الاسود تھا جو بہت ہڈرمی تھا، بہت المینڈ اور بہت بڑا مشرکین تھا، اب اس نے قسم کھائی. قسم کس کی کھائی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، مسلمانوں کے خلاف. یہاں پر بھی اور ایک سائن ہے کہ میں تب تک نہیں مروں گا، بھائی اللہ میں تب تک نہیں مروں گا جب تک میں مسلمانوں کے اس کنویں سے پانی نہ پی لوں یا اس کو ڈسٹروائے نہ کر دوں. اس کی نیت میں کھوٹ تھا، وہ حق پر نہیں تھا. تو اٹس ناٹ پاسبل کہ اللہ تعالیٰ جو حق پر نہیں ہے اس کا ساتھ دیں، اس کی مدد کریں، وہ پاسبلٹ نہیں تھی. اب یہاں پر یہ نیت سے وہ آگے بڑھنے لگا. تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابہ تھے وہ آگے آئے اور انہوں نے زور سے ایک ضرب لگایا اور اس کی ٹانگ کو کاٹ دیا. اب ٹانگ کٹنے کے بعد بھی وہ تو کیونکہ بہت اڈھرمی تھا اور بہت بہادر بھی تھا، ایک مینر میں رانگ ڈوور تھا لیکن بہادر تھا، تو وہ ایسے ہی رینگتے رینگتے آگے آنے لگا. تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ایک ضرب لگایا اور وہ وہیں مارا گیا. ایک اور ایک چیز یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی بتائی، سائن دیا کہ جو عرب کے لوگ تھے، جو عربیز تھے، وہ تھے تو بہت بہادر. دے ور ویری پاورفل، ویری کلیور مائنڈیڈ، ویری شارپ مائنڈیڈ، اسمارٹ مائنڈیڈ، اور وہ بہت بہادر تھے. چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاباز کی بات ہو، چاہے وہ قریش مکہ کی بات ہو، چاہے کوئی بھی عرب، وہ رانگ ڈوور ہو یا رائٹ ڈوور ہو، ان لوگوں کے اندر ول پاور بہت اسٹرانگ تھی. وہ بہادر بہت تھے کہ پتہ ہے کہ موت ہے آگے، مر جائیں گے لیکن کٹ جائیں گے، مر جائیں گے لیکن اپنے چیز کو فالو کرے بغیر نہیں جائیں گے. تو وہ ہر درمی سے لڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں ہر جگہ پر. یہ ایک اسپیشل پوائنٹ بتایا گیا عرب ممالک کے لیے. جب رسول اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جیت کا راستہ ہماری طرف آ رہا ہے، کہ جیت ہماری ہی ہونے والی ہے، ایسے امکانات بننے لگ گئے، تو انہوں نے حکم دیا کہ اے بنو ہاشم کے لوگوں کو قتل نہ کرنا. وہ دیکھنے لگے کہ جب جیت ہماری ہو رہی ہے تو کچھ لوگ جو قریش کی طرف سے لڑ رہے تھے اس میں بنو ہاشم کے بھی لوگ تھے جو مسلمان تھے. انہوں نے چوری چھپے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن قریش کے ڈر سے، ابو جہل کے ڈر سے، ابو سفیان کے ڈر سے یہ ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ مومن ہو چکے ہیں. تو انہیں فورسفلی یہاں لایا گیا تھا جنگ لڑنے کے لیے. ایسے کئی لوگ بنو ہاشم کے ایسے کئی لوگ تھے جو فورسفلی آئے تھے، جو لڑنا نہیں چاہتے تھے مسلمانوں سے، لیکن انہیں فورسفلی لڑایا جا رہا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ بنو ہاشم کے لوگوں کو قتل نہ کرنا، کیونکہ اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو فورسفلی لڑنے بھیجے گئے ہیں، جس میں العباس بھی تھے جو بہت سیکریٹلی مسلمان ہو چکے تھے لیکن انہیں زبردستی یہاں بھیجا گیا تھا. اب پراپر آمنا سامنا ہو گیا بیٹل میں، لائک ڈویل سسٹم ختم ہو چکا تھا، ڈویل فورس ختم ہو چکی تھی. اب جنگ سٹارٹ کیونکہ ہو چکی ہے، پراپر جنگ لڑ رہے جا رہی تھی. اب اس میں مارچ کرنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سٹارٹ مارچنگ، آگے بڑھتے رہو. حکم دے دیا انہوں نے صحابہ کو کہ آگے بڑھتے رہو اور لوگوں کو قتل کرو، جہاد کرو، اس لیے کہ ہمیں جنگ فتح کرنی ہے دین اسلام پر، کیونکہ ہم حق پر ہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے دشمنوں کے قریب آ گئے.
اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اطلاع کرنے آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ریسٹ کر رہے تھے، انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ اے رسول اللہ، دشمن قریب آ گئے ہیں، اب وقت آ گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو وہ بہت کم نظر آ رہے تھے۔ جب وہ باہر آئے، وہ ریسٹ کر رہے تھے، وہ جب باہر آئے انہوں نے نظر دوڑائی تو دیکھا کہ وہ بہت کم مقدار میں نظر آ رہے تھے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بتائی جو سورہ انفال کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایز ان یور ڈریم اللہ شوڈ یو دے آر ان فیو، ایز ان یور ڈریم اللہ showed you they are in few. If he had showed you them as many, you would be surely discouraged. اللہ تعالیٰ نے نظروں میں یہ بتایا کہ آپ جہاں تک نظر دے رہے ہو تو وہ بہت کم ہے، جبکہ وہ مقدار بہت زیادہ تھی ان صحابیہ کو کمپیئرز میں، وہ مقدار بہت زیادہ تھی، لیکن آپ کو بتانے میں یہ آیا نظروں میں کہ وہ بہت کم مقدار میں ہے۔ کیوں کہ اگر میں آپ کو زیادہ بتاتا تو شیورلی آپ ڈسکریج ہوتے۔ یہاں اور کیا پوائنٹ لیسن سیکھنے کو مل رہا ہے کہ ایوری تھنگ از اے مائنڈ گیم، تھاٹ فل پروسیس کا گیم ہے یہ۔ آپ کے مائنڈ میں آپ زیادہ تعداد میں دشمن دیکھ لیتے آتے تو آپ کا مائنڈ پروسیس کرنے لگ جاتا، آپ ڈسکریج ہو سکتے تھے۔ جو صحابیہ تھے وہ ڈسکریج ہو سکتے تھے، وہ گھبرا سکتے تھے، اسی لیے ان کو کم مقدار میں بتانے میں آیا۔ ویژن اتنا ہی کم بتایا گیا کہ ان کے لیے ایک انکریجمنٹ باقی رہے، وہ کریج، وہ پاور زندہ رہے کہ بھئی نہیں، اٹ از پاسبل، وی کین ڈیفیٹ دیم، وی کین فائٹ ود دیم، اور انشاءاللہ وکٹری ہماری ہوگی۔ دل مضبوط رکھنے والی بات بتائی گئی یہاں پر صحابہ کو انکریج کرنے کے لیے۔ یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان ایک سائیکولوجیکل فیکٹر میں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھئی آپ کے مائنڈ سے جو آپ سوچتے ہیں کہ بھئی اٹ از پاسبل فار می، وہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ اگر ڈسکریج ہو کے، ڈر کے، گھبرا کے کہ نو نو دس از ناٹ پاسبل فار می، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسے آج کل تو ہم ہر چھوٹی سے چھوٹی مصیبت پر ڈرنے لگ جاتے ہیں، گھبرانے لگ جاتے ہیں، ہمیں پاسبل فیکٹر نظر نہیں آتا۔ ہمارے روزمرہ کی زندگی میں جو بھی چھوٹے سے چھوٹے مسئلے آتے ہیں، ہمیں کوئی پاسبل فیکٹر نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے۔ یہ آپ کا مائنڈ گیم ہوتا ہے، سائیکولوجیکل گیم ہوتا ہے۔ اس کو آپ ہی کو ڈیفیٹ کرنا ہے اور اپنے مائنڈ کو چینج کرنا ہے۔ اب یہاں پر عمیر بن وہاب نے پرووک کرنا سٹارٹ کر دیا، وہ لوگوں کو ڈرانے لگ گئے، صحابہ کو ڈرانے لگ گئے، تیر بتا کر کہ اگر کوئی کنویں کے قریب آئے گا تو میں تیر سے مار دوں گا اسے۔ وہ پرووک کرنے لگ گئے، ڈرانے لگ گئے۔ اب ایسا ہوا نا کہ حارثہ بن سراقہ، وہ ایک مسلمان تھے، حارثہ بن سراقہ، وہ مارے گئے۔ وہ پانی پی رہے تھے اور پانی پیتے پیتے ان کے گلے پہ آ کر تیر لگ گئی۔ حارث بن سراقہ ایک مسلمان تھے اور وہ پانی پی رہے تھے اور ان کے گلے پہ آ کے تیر لگ گئی اور وہ مارے گئے، وہ شہید ہو گئے۔ اس تیر سے ان کی شہادت ہو گئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بات یاد آ گئی کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حارثہ بن سراقہ کی والدہ آئی تھی اور انہوں نے پوچھا تھا کہ آپ بتائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حارثہ کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے، کیا معاملہ ہو رہا ہے، وہ جنتی ہے یا میں جنتی ہے سمجھ کر صبر کر لوں، یا تو پھر عمر بھر روتی رہوں یہ سوچ کے کہ اس کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ نہیں ہونے والا ہے، میری زندگی ایسے ہی روتے روتے گزرے گی۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اے ام حارثہ، تمہارا بیٹا جنتوں کے باغوں میں آرام کر رہا ہے اور وہ جنتوں کے باغات میں سے ایک ہائیسٹ لیول پہ یعنی جنت الفردوس میں ہے۔ تم بے فکر ہو جاؤ اے ام حارثہ، تم بے فکر ہو جاؤ، تیرا بیٹا جنت الفردوس کے ہائیسٹ لیول پہ ہے۔ ان کی الحمدللہ شہادت مکمل ہوئی اور وہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، سب صحابیوں کو لڑتا دیکھ، ان کا حوصلہ دیکھ، ان کا کریجمنٹ دیکھ، ان کی شہادتیں دیکھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ قافلہ ڈیفیٹ نہ ہوا تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اٹ ڈزنٹ مین اکلاس، اٹ ڈزنٹ مین کہ اللہ کو ہماری عبادتوں کی ضرورت ہے یا ہماری ضرورت ہے، نہیں،
اللہ تعالیٰ تو اور بندے پیدا کر دے گا اور دنیا بنا لے گا، لا لے گا. بات وہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ جو ایمان توکل ان صحابہ نے، ان مسلمانوں نے جو اللہ پر رکھا تھا، اگر یہ آج وکٹری میں نہیں تبدیل ہوتی یہ جنگ، تو وہ ان کا توکل وہ ڈی موٹیویٹ ہو جائے گا، ڈگمگا جائے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کو مینٹین کیا اور انہیں یہ فتح دی، ان صحاباؤں کی شہادتوں کو ویسٹ نہیں جانے دیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے، میں پھر بتاؤں گی کہ بشارت دے دی تھی کہ وکٹری ہماری ہے، انشاءاللہ وکٹری ہوگی، لیکن تب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کرنا، گڑ گڑانا نہیں چھوڑا. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانفیڈنس تھا ان کی ٹیم پر بہت زیادہ. ان کی ٹیم جو صحابہ کی تھی وہ بہت پاورفل تھی ایمان اور تقوی سے، تو وہ بہت زیادہ کانفیڈنٹ تھے. انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور اللہ کو یہ دعا کتنی پسند آئی، اتنی پسند آئی کہ یا رسول اللہ روتے روتے رہ گئے اور دعا کرتے رہے. اور اللہ تعالیٰ کو ان کے یہ دعا کرنے کا طریقہ بہت زیادہ پسند آیا اور وہ اتنے خوش ہوئے کہ انہیں پتا تھا کہ وکٹری تو ہونی ہے، لیکن انہیں یہ بھی پتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے گڑ گڑا کر دعا مانگنا نہیں بھولیں گے، نہیں چھوڑیں گے. یہ ادا انہیں دیکھنی تھی، یہ ادا انہیں دیکھنی تھی. اب ہر صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے حساب سے کیفیت بتائی. حضرت علی نے 3 بار دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. جیسے ایک صحابہ میں سب سے بڑا امپورٹنٹ فیکٹر بھی جو تھا وہ تھا کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ بھی کرنا تھا، انہیں جنگ بھی لڑنی تھی، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ بھی کرنا تھا، کیونکہ ان کا سب سے بڑا امپورٹنٹ گول جنگ کے ساتھ ساتھ جو تھا وہ تھا کہ رسول اللہ کو پروٹیکٹ بھی کریں نا. انہیں پروٹیکٹ نہیں کریں گے تو پھر کیسے کیئر ہوگی ان کی. تو حضرت علی نے فرمایا میں 3 بار آیا، میں نے 3 بار دیکھا، تینوں بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں دکھے. جیسے روایتوں میں بتایا جاتا ہے کہ وہ پہلی بار جب آئے تو وہ سجدے میں تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی تھوڑی دیر لڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو وہ پہلی بار جب آئے وہ سجدے میں تھے، وہ رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کر رہے تھے اور ایک الفاظ بار بار اللہ تعالیٰ کا نام لے رہے تھے. وہ نام کون سا تھا؟ یا حیوم یا قیوم. وہ اپنے سجدے میں رو رو کر اللہ کا یہ پاورفل نام یا حیوم یا قیوم کا ورد کر رہے تھے اور اسی سے بول بول کر بار بار دعائیں مانگ رہے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کا حدیث میں آتا ہے کہ بہت پاورفل بڑا نام ہے کہ جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کے اس پاورفل نام کا ذکر کرتے ہوئے دعا مانگے گا وہ انشاءاللہ عز و جل ضرور قبول ہوگی. اب دوسری بار آئے، پھر تھوڑی دیر انہوں نے جنگ لڑی، وہ دوسری بار آئے تبھی بھی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ملے. ایسے ہی یا حیوم یا قیوم بول رہے تھے اور ورد کر رہے تھے اور دعا مانگ رہے تھے. اب تیسری بار جب آ کر انہوں نے دیکھا تبھی بھی سیم یہی کر رہے تھے، یہی دعا اللہ کا نام لے لے کے کر رہے تھے. تو یہاں پر اور ایک لیسن یہ بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مانگی ہوئی دعاؤں کو رد نہیں کرتا، وہ بالکل قبول کرتا ہے. قبولیت کا طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی ہو سکے تعریف کریں، جتنی ہو سکے تعریفیں کریں، اللہ کے ناموں کا ذکر کر کے تعریفیں کریں اور دعا مانگے تو ڈیفینیٹلی انشاءاللہ وہ قبول ہوگی ہی ہوگی. ہائی چانسز ہے. لائک آپ دعا مانگتے ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہے الحمدللہ، لیکن اگر آپ ان اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرتے ہوئے ان کا نام اذکار کرتے ہوئے اگر آپ دعائیں مانگتے ہیں تو وہ قبولیت ہونے کے چانسز سب سے زیادہ ہو جاتے ہیں. سارے کام ایسے ہی ہو جاتے ہیں جیسے وہ مینٹ ٹو بھی ہوتے ہیں. اب اس واقعے سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہر حال کرنی ہے. سبھی تعریفیں اللہ کے لیے بنی ہوئی ہے اور سبھی اللہ تعالیٰ کے نام بہت زیادہ پاورفل ہیں. کچھ واقعوں میں سے ایک واقعہ ایسا بھی ہے کہ جب جبل ملائکہ وہاں پر جو جنگ بدر ہے وہاں پر جبل ملائکہ ایک جگہ ہے جو بدر کے میدان میں بتائی گئی ہے، وہاں
1000 घोड़े मलाइकाओं के साथ आते हुए नज़र आते हैं. अल्लाह ताला बहुत करीम है, बहुत गफूर रहीम है, वो रब्बुल अर्शिल अज़ीम है. हमें उनकी दुआएं इस तरह से मांगनी है कि जैसे एक छोटा बच्चा फोर्सफुली गिड़गिड़ा कर जैसे मांगता है कोई चीज़, हमें अल्लाह ताला के सामने उसी बच्चे की तरह बन जाना है और इसी तरह गिड़गिड़ा कर दुआ मांगनी है. बहुत सारी इबरतों वाली चीज़ें बताएगी ये जंग बदर की हिस्ट्री में, स्टोरी में, जिनमें अल्लाह ताला की हिकमतें भरी हुई है, अल्लाह ताला के साइंस भरे हुए हैं, उनके मोजज़ात भरे हुए हैं. ये हमें देखना है, समझना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है. इंशाल्लाह थोड़ा सा पार्ट जो रह जाता है वो मैं कंटिन्यू नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, वरना ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगा. मैंने जितनी नॉलेज ली है इस वाक़ये से, जितना मुझे नॉलेज मिल सकी है, मैंने कोशिश की है आप लोगों से शेयर करूं. उम्मीद करती हूं आप लोगों को पसंद आएगा. अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरे हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे. इंशाअल्लाह अपनी इबादतों को मुकम्मल तौर पे कंप्लीट करने की कोशिश करें, गोल्स अचीव करने की कोशिश करें. नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, इसका सेकंड पार्ट वहाँ कंटिन्यू करेंगे. तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. जज़ाकल्लाहु खैरन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.